السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، رب العالمین کتاب میں باب نمبر 16 چیپٹر نمبر 16 اللہ کے سوا سب عاجز اور محتاج ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کے سب عاجز ہیں اور محتاج ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عاجز نہیں ہے اور نہ ہی کسی کا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، وہ بڑا زبردست ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے محروم رکھتا ہے۔ اس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اپنی جہالت میں اللہ کے بجائے دوسروں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ کوئی بتوں کو پکارتا ہے، کوئی قبروں سے مانگتا ہے، کوئی ولیوں سے مانگتا ہے، کوئی پیر اور بزرگ سے مانگتا ہے، جبکہ ان بتوں کا حال یہ ہے، ان قبروں کا حال یہ ہے کہ وہ دوسروں کی مدد تو دور کی بات خود اپنی ہی مدد نہیں کر سکتے۔ وہ مٹی پتھر کے بے جان بت ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں اور نہ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو بھی معبودان باطلہ ہیں یہ خود اپنا فائدہ نہیں کر سکتے۔ جب یہ خود اپنا فائدہ نہیں کر سکتے تو دوسروں کا فائدہ کیا کریں گے؟ یہ معبودان باطلہ جتنے بھی ہیں سب کے سب عاجز ہیں، محتاج ہیں دوسرے کے۔ تو جو عاجز ہیں، دوسروں کے محتاج ہیں، وہ بھلا دوسروں کو فائدہ کیسے پہنچا پائیں گے؟ اسی طرح قبروں سے مدد طلب کرنے والے بھی ایسوں کو پکار رہے ہیں جو ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ یعنی آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے بندے قبروں پہ جا کر سجدہ کرتے ہیں، قبر والوں سے مانگتے ہیں، قبر والوں کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں۔ وہ تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو قبر والے ہیں اس دنیا سے جا چکے ہیں، نہ وہ اس دنیا میں آ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے کام بنا سکتے ہیں۔ اب جس کی وفات ہو گئی وہ کیسے بھی رہے ہوں، ان سے بات نہیں، ان کے بارے میں بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جس کی وفات ہو گئی اس دنیا کے اندر، اب وہ ان لوگوں کو پکارتے ہیں، ان قبر والوں کو پکارتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کی وفات ہو گئی اب دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتے، اور نہ ہی جو لوگ ان کو پکارتے ہیں ان کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ نہ وہ کسی بات کو سن سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کا جواب دے سکتے ہیں۔ اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو مدد کے لیے پکارنے والوں کی حالت اور اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو مدد کے لیے پکارنے والوں کی جہالت اور عاجزی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 73-74۔ تو یہ آیت نمبر 73 اور 74 دو آیتیں ہیں اس کے اندر سورہ حج کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتا ہے، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا دھیان سے سنو۔ اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو ان کا حال یہ ہے کہ وہ سب کے سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر تم جن معبودان باطل معبودوں کی تم جو ہے عبادت کرتے ہو، جن اللہ کو چھوڑ کر جن باطل معبودوں کو تم پکارتے ہو، وہ سب مل کر بھی ایک نہیں بلکہ سب جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں سب مل جائیں، سب اکٹھا ہو کر ایک کوئی چیز بنانا چاہیں، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، وہ کوئی بھی چیز نہیں بنا سکتے۔ ایک حقیر جو مکھی ہے، مکھی بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اس مکھی سے اپنی چیز واپس بھی نہیں لے سکتے۔ آج
قبروں پر اور بہت ساری جو ہے جگہوں پر معبودان باطلہ پر چڑھائے جاتے ہیں، اور جو ہے کھانے پینے کی چیزیں وہاں پر چڑھائی جاتی ہیں، رکھی جاتی ہیں۔ مکھی آتی ہے، کھاتی ہے، اور جو ہے کھا کے چلی جاتی ہے، کچھ چیز اٹھا کر چلی جاتی ہے، یا کوئی بھی جانور آتا ہے، کھاتا ہے اور لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ معبودان باطلہ، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ مکھی کو روک سکے اس سے۔ طالب بھی کمزور اور مطلوب بھی کمزور، جو طلب کرنے والا ہے، جو دعا کرنے والا ہے، وہ بھی کمزور ہے، اور جس سے یہاں دعا کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہے، دونوں کمزور۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی عظمت کی، اللہ کی جو ہے شان کی انہوں نے قدر نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عظیم الشان ذات ہے، اس کے کمال والے صفات ہیں، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قوت والا، زبردست غلبہ والا ہے۔ غور کرو، جو بت مکھی جیسی حقیر مخلوق نہیں بنا سکتے، ان سے اپنے لیے اولاد اور دوسری چیزیں طلب کرنا کتنی بڑی جہالت ہے۔ جو معبودان باطلہ ایک کیا سب مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اب ان سے اولاد مانگنا، روزی مانگنا اور دوسری ضروریات مانگنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو بت اپنے سامنے رکھے ہوئے چڑھاوے میں سے کچھ لے جانے والی مکھی سے خود اپنی چیز واپس نہیں لے سکتے، تو وہ دوسروں کو کیا عطا کر سکتے ہیں؟ ایک مکھی کتنی کمزور اور حقیر ہوتی ہے، جو بت اور اس سے اپنی چیز حاصل نہ کر سکے وہ کتنا کمزور ہوگا۔ یعنی جو معبودان باطلہ ایک مکھی کو نہ روک سکے کہ جو کھانا ان کے پاس جو ہے چڑھایا گیا ہے، اسے کھانے کو لے جانے والی مکھی کو یا اس پر بیٹھنے والی مکھی کو نہ روک سکیں، تو بھلا ایسے معبودان باطلہ دوسروں کو فائدہ کیا پہنچا سکتے ہیں؟ پھر جو انسان کچھ پانی کی امید لگائے ہوئے ہے ان سے، وہ خود ہی سوچے کہ اس نے اپنے آپ کو کس کا محتاج بنا رکھا ہے۔ یعنی ان معبودان باطلہ کا یہ انسان محتاج بنے ہوئے ہیں۔ یہ انسان کس کے سامنے محتاجی کا ذکر کر رہے ہیں؟ ایسے معبودان باطلہ کے سامنے جو خود کمزور ہیں، ان کے اندر کچھ بھی طاقت نہیں۔ کمزور کا محتاج بننا کتنی بڑی کمزوری ہے، کمزور کا محتاج بننا کتنی بڑی کمزوری ہے۔ ایک کمزور انسان سے مدد کے لیے بلانا، مدد طلب کرنا کتنی بڑی جو ہے جہالت ہے۔ عاجز کا محتاج بننا کتنی بڑی عاجزی ہے۔ واقعی سچ یہ ہے کہ شرک انسان کی عقل کو خراب کر دیتا ہے۔ شرک یہ انسان کی عقل کو خراب کر دیتا ہے، اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا کہ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ اگر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت کا صحیح اندازہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر لکڑی اور پتھر کے ان معبودان باطلہ کو نہ پوجتے، نہ پکارتے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، صفات کا صحیح تعارف نہ ہونے کی وجہ سے انسان شرک جیسی بدترین جہالت اور گمراہی میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے۔ آج لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کو نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ لوگ آج اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی قدرت کے بارے میں صحیح طریقے سے نہیں بتا پا رہے، نہیں سمجھا پا رہے، اس لیے آج لوگ ضلالت و گمراہی میں بھٹکے ہوئے جا رہے ہیں۔ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی قدرت کا یقین کر لیتے، اللہ کی عظمت اور قدرت کے بارے میں انہیں معلوم ہو جاتا، انہیں جانکاری ہو جاتی، تو وہ ہرگز اللہ کو چھوڑ کر تو وہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ان معبودان باطلہ کو نہ پکارتے۔ لہٰذا شرک سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، صفات کا خوب علم حاصل کریں۔ اگر ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا اچھی طریقے سے علم حاصل نہیں کریں گے تو شیطان ہمیں بھی گمراہ کر سکتا ہے، شیطان ہمیں بھی غلط راستے پہ لے جا سکتا ہے، شیطان ہمارے اندر بھی شرک پیدا کر سکتا ہے۔ یہ علم ہمارے ایمان اور ہماری توحید کو اور بھی مضبوط کر دے گا۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی جو ہے باکمال صفات کی جانکاری حاصل کریں، علم حاصل کریں، تو یہ علم ہمارے ایمان اور ہماری توحید
کو اور بھی زیادہ مضبوط کر دے گا، اور ہم شیطان کے بہکاوے میں آنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی جو باکمال صفات ہیں ان کی جانکاری حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں اچھی طریقے سے علم حاصل کر لیں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی بھی معبودان باطلہ کو نہیں پکاریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں جن کی لوگ آج پرستش کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکار رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، کچھ بھی ہوں، یہ سب کے سب عاجز اور محتاج ہیں۔ لہٰذا عاجز، کمزور، محتاج کو پکارنا یہ کتنی بڑی نادانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو اس چیز سے محفوظ رکھے۔ باب نمبر 17، چیپٹر نمبر 17۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بہترین جسم عطا فرمایا، اعلیٰ ترین صلاحیتیں عطا فرمائیں، دنیا کو ہمارے لیے رہنے کے لائق بنایا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کے لیے دنیا کو رہنے کے لیے لائق بنایا، ہم کو دنیا میں بسایا، اور دنیا میں ایسی چیزیں رکھی جس سے ہم اور آپ روزی حاصل کرتے ہیں، رزق حاصل کرتے ہیں۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو کام سکھائے، کاروبار سکھائے، تجارت سکھائے، جس سے ہم پیسہ کما سکتے ہیں، اپنی روزی روٹی کا انتظام کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے رزق کا انتظام فرمایا، ہمارے لیے رزق کا انتظام فرمایا، اور اس سارے نظام کو ہماری خدمت میں لگا دیا۔ دنیا کی پوری نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے لگایا۔ چاند، سورج، سب یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ بارش، ٹھنڈی، گرمی، برسات کا آنا جانا، یہ سب کیا ہے؟ انسانوں کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے سب چیزیں۔ پھر دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں دین اسلام کی عظیم الشان نعمت بھی عطا فرمائی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی، کھانے پینے کی چیزیں، رہنے سہنے کی چیزیں عطا فرمائی اس دنیا کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑی نعمت کہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو ایمان جیسی اہم نعمت عطا فرمائی، تاکہ ہم دنیا میں بہتر زندگی گزار سکیں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یعنی جنت کے مستحق قرار پا سکیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو ہدایت دی، ہم اور آپ کی رہنمائی فرمائی، اور ایمان اور اسلام کی نعمت سے نوازا، تاکہ ہم دنیا کے اندر اچھی طریقے سے زندگی گزار سکیں اور آخرت میں ہم جنت کے مستحق ہو پائیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے بطور احسان کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا رحیم ہے۔ قرآن کریم کی سورتوں کی شروعات میں ہم بار بار پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار یہ بتا رہا ہے، یہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ اس کی رحمت کے دروازے اس کے سارے بندوں کے لیے کھلے ہیں۔ تو بندہ ہر نماز میں، ہر صورت سے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت ہی مہربان ہے، ان پر بہت زیادہ رحمتیں کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے یاد دلا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی مہربانی کے دروازے اللہ کے ہر بندے کے لیے کھلے ہیں، ایمان والوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی کھلے ہیں دروازے، نیک لوگوں کے لیے بھی اور گناہ گاروں کے لیے بھی، مومن کے لیے بھی اور کافر کے لیے بھی، موحد کے لیے اور مشرک کے لیے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 163 میں فرماتا ہے اور تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے،
تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کو پکارا جاتا ہے، جس کے سامنے اپنی حاجت اور ضرورت رکھی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود تو صرف ایک ہی معبود ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ سچا معبود اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارا معبود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی جو ہے معبود نہیں، کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت صرف انسانوں کے لیے خاص نہیں، بلکہ انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات کے لیے بھی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، مہربان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور رحم یہ صرف انسانوں کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مہربانی تمام مخلوقات کے لیے عام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صرف انسانوں کی بلکہ دوسرے جاندار کے ساتھ کی بھی ضروریات کو پوری فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نہ صرف انسانوں کی بلکہ دوسرے جاندار کی بھی ضروریات پوری فرماتا ہے۔ وہ ان مخلوقات کے لیے ان کے مزاج اور موافق رزق عطا فرماتا ہے۔ ہر جاندار کو ان کے مطابق انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ انسان کو جو چاہیے وہ انہیں عطا فرماتا ہے کھانے کے لیے، جانوروں کو جو چاہیے انہیں وہ عطا فرماتا ہے، وحشی جانوروں کو جو صرف گوشت کھاتے ہیں ان کو وہ رزق عطا فرماتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ اسی طرح کیڑے مکوڑے اور دوسرے چڑیے، ان کو جو رزق چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مطابق انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ یعنی سب کے مزاج اور طبیعت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں روزی عطا فرماتا ہے، روزی مہیا کرتا ہے، اور انہیں اپنے ماحول میں جینے کے لیے مناسب صلاحیتیں عطا فرماتا ہے۔ مچھلی کو پانی میں رہنا ہے تو مچھلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرنے کی صلاحیت دے دیتا ہے۔ چڑیے کو آسمان پہ اڑنا ہے، ایک جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ جانا ہے چڑیا کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اڑنے کی صلاحیت عطا فرما دیتا ہے۔ جو جانور زمین کے اندر رہتے ہیں انہیں وہ صلاحیت عطا فرما دیتا ہے کہ زمین کے اندر وہ اپنا گھر بنا سکیں، سوراخ بنا سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جاندار کو انہیں اپنے ماحول میں جینے کے لیے مناسب صلاحیت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، سورہ انعام آیت نمبر 12۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ ان سے پوچھئے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ آپ ہی فرما دیجئے سب اللہ ہی کا ہے۔ آپ ان سے پہلے پوچھئے، اگر وہ جواب دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر صحیح جواب دیتے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ جواب نہیں دیتے تو آپ انہیں خود فرمائیے، آپ انہیں خود بتا دیجئے، حقیقت سے انہیں جانکاری عطا فرمائیے۔ تو انہیں آپ حقیقت بتا دیجئے، کیا بتا دیجئے؟ کہ سب اللہ ہی کا ہے، جو بھی چیز زمین میں ہے، جو بھی چیز آسمان میں ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے۔ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رحم و کرم کرنے والا ہے، رحمتیں نازل کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر کیوں رحم فرماتا ہے؟ یہ سوال ہو سکتا ہے، ہمارے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کیوں فرماتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں اپنے بندوں پر، اپنی مخلوقات پر جو ہے رحم فرماتا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت والا ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ نہایت ہی جو ہے رحم کرنے والا ہے، سب سے بڑا مہربان ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ اس کی اعلیٰ صفات میں سے ایک صفت رحمت بھی ہے۔ اللہ کی اعلیٰ صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ رحمت۔
اس نے خود اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لیا ہے کہ وہ بندوں پر رحم فرمائے گا، اپنی مخلوقات پر رحم فرمائے گا، لیکن بندوں پر رحم کرنے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم اور آپ پر رحم فرما رہا ہے، اپنی تمام مخلوقات پر رحم و کرم کرتا ہے، اس رحم و کرم کرنے سے ہم لوگوں کا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں اس سے، بلکہ بندے ہی اس کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اللہ کے بندے ہیں، بندے اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اس لیے اللہ اپنے بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے، رحم و کرم کرتا ہے، مہربانی کا معاملہ کرتا ہے۔ اگر وہ بندوں سے اپنی رحمت کو روک لے تو سب کے سب تباہ اور برباد ہو جائیں گے، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے چڑیے ہوں، چاہے کیڑے مکوڑے ہوں، چاہے پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی مخلوق سے اپنے رحم و کرم کو روک لے تو سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات پر، اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ ذرہ برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بندوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو بھی محبت ہے، جو بھی رحمت ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم و کرم کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی کرنے والا ہے۔ اسی طرح ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان بھی ایک دوسرے پر رحم کرتا ہے، ایک دوسرے پر نرمی کرتا ہے، ایک دوسرے پر مہربانی کرتا ہے، ایک دوسرے پر رحم کھاتا ہے۔ تو انسان کے اندر جو یہ صفت ہے رحمت کی، مہربانی کی، یہ صفت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بندوں کی دلوں میں رحمت نہ ڈالتا تو کوئی کسی پر رحم نہ کرتا۔ تو ہمارے دلوں میں جو رحمت پیدا کی اللہ نے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے کیا ہے۔ ہمارے دلوں میں جو رحم و کرم کا مادہ پایا جاتا ہے، مہربانی اور رحم کرنے کا جو صفت پائی جاتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے عطا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6000، صحیح مسلم حدیث نمبر 2752۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، 100 رحمت، جن میں سے اس نے صرف ایک رحمت جنات اور انسانوں اور چوپایوں بلکہ ڈسنے والے جانداروں کے درمیان نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنی رحمتیں ہیں؟ 100 رحمتیں۔ ان 100 رحمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک رحمت دنیا کے اندر نازل فرمائی۔ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے، جانوروں کے لیے اور وحشی جانور کے لیے، چرندے پرندے مچھلیوں، تمام جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کتنی رحمت نازل فرمائی؟ ایک رحمت۔ اسی ایک رحمت کا اثر ہے کہ مخلوقات آپس میں ایک دوسرے سے رحمت اور شفقت کا سلوک کرتے ہیں۔ آج ہم اور آپ آپس میں، انسان ہوں یا جنات ہوں یا جانور، آپس میں جو ایک دوسرے پر رحم کھاتے ہیں، رحم و کرم کرتے ہیں، ایک دوسرے پر شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، یہ اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے جو اللہ نے اپنے مخلوقات کے لیے بھیجا ہے۔ اسی رحمت کا نتیجہ ہے کہ وحشی جانور یعنی جو دوسرے جانوروں کو جو ہے کھا لیتا ہے، اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ وحشی جانور بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں۔ شیر، چیتا، شیرنی، ان لوگوں کو دیکھو اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں کھاتے، دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں۔ ان کے بچے گرچہ چھوٹے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں ان کے سامنے، لیکن وہ اپنے بچوں کو نہیں کھاتے، اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں۔ کیوں؟ اسی ایک رحمت کا نتیجہ جو اللہ نے پوری مخلوقات میں بانٹ دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ رحمت کے جو 99 حصے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان 100 رحمتوں میں سے اللہ نے دنیا کے اندر ایک رحمت نازل فرمائی، باقی 99 رحمتیں وہ اللہ کے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ رحمت کے جو 99 حصے ہیں، یعنی ایک رحمت کے علاوہ جو 99 حصے بچے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے سنبھال رکھا ہے اپنے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس 99 رحمتیں سنبھال رکھا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ قیامت کے دن کے لیے۔
اس دن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں پر اپنی رحمت کا خصوصی اظہار فرمائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا جو ہے ایک حصہ جو ہے 100 رحمتیں تھیں، اور ان رحمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر صرف ایک رحمت نازل فرمائی۔ اسی رحمت کے نتیجے میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے پر نرمی کرتے ہیں، رحم کھاتے ہیں، اور جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ جانور بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرتے ہیں، رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 رحمتیں قیامت کے لیے بچا رکھی ہیں۔ ان 99 رحمتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت صرف نیک لوگوں کے لیے خاص نہیں ہے۔ ہم اور آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت صرف نیک لوگوں کے لیے خاص ہے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت صرف نیک لوگوں کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ وہ اتنی وسیع ہے کہ گناہ گار بھی اس کے دائرے سے باہر نہیں، یعنی گناہ گاروں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ وہ دنیا میں گناہ گاروں کو بھی فوراً سزا نہیں دیتا۔ جو بھی گناہ گار ہوتا ہے اس کو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سزا نہیں دیتا، بلکہ انہیں توبہ کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کا بھرپور موقع عطا فرماتا ہے کہ یہ ابھی گناہ کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ انہیں ٹائم دیتا ہے، موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لیں۔ ورنہ شرک اور کفر کرنے والوں کو نہ تو توبہ کی مہلت ملتی اور نہ اصلاح کی، بلکہ گناہ کرتے ہی انہیں فوراً سزا مل جاتی ہے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گار بندوں کو گناہ کرنے کی وجہ سے فوراً ان کو نہیں پکڑ لیتا، فوراً ان کو عذاب میں نہیں ڈال دیتا، بلکہ اللہ انہیں مہلت دیتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ سے توبہ کریں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے برائیوں میں پڑے رہنے والوں کے لیے بھی توبہ اور اصلاح کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، کس کے لیے؟ گناہ گاروں کے لیے، برائی کرنے والوں کے لیے، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ یہاں تک کہ شرک اور کفر کرنے والوں کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے دنیا کے اندر۔ لہٰذا دنیا کی تکلیفوں سے پریشان ہو کر اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ اسی طرح اگر کوئی غلطی یا گناہ ہو جائے تو بھی اللہ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس ہونے کی بجائے فوراً توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لینا چاہیے۔ تو اگر انسان کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا، پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، فوراً اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم ہے۔ ایک بگڑا ہوا شخص بھی غلط راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ وہ ایک رحم کرنے والا بادشاہ ہے جو ایک باغی کو بھی معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنی بغاوت کو چھوڑ کر فرما برداری اختیار کر لے اور اپنی ماضی کے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ اپنے مخلوقات پر اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد رحمتیں نازل کرنے والا ہے، بے حد مہربانی کرنے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا جو ہے رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں ہمیں جانکاری حاصل کرنی چاہیے قرآن اور حدیث کی دلیلوں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ کی مہربانی کتنی بڑی ہے۔ لہٰذا اگر انسان اللہ کی رحمت اور مہربانی کو جان جائے گا، پہچان لے گا، یقین ہو جائے گا، تو وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کی اس صفت کو سمجھیں اور اس پر یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات پر بہت زیادہ رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔